اور جنت کا چھٹا دروازہ، اس دروازے کو بابو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ وہ دروازہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بہت زیادہ کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اشارہ کیا کہ خصوصاً یہ ذکر، اور اس دروازے کو انہوں نے کہا کہ باب الذکر بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، اور خصوصاً اس ذکر میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، قدم مبارک کے ساتھ آپ ان کو اشارہ کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کے ایک دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کیوں نہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ خزانہ بالعموم چھپا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مختصر وقت میں اس کی طرف میں بہت گہرا اشارہ کروں گا جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وگرنہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا تقاضا ہے کہ اسے ایک مستقل باقاعدہ کھول کے سمجھا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حول کا معنی ہوتا ہے تحول، چینج، حرکت۔ اس کا معنی اسے عربی زبان میں حول کہتے ہیں۔ لا حول کوئی حرکت، کوئی چینج، کوئی تبدیلی ممکن نہیں، ولا قوت اور اس حرکت کے لیے جو طاقت چاہیے وہ بھی نہیں ہے، الا باللہ اے اللہ مگر تیری توفیق سے۔ اتنا عظیم جملہ ہے کہ کھولیں تو پوری کائنات اس میں سما جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، عالم بالا بھی حرکت کے ساتھ زندہ ہے، اور عالم اسفل بھی حرکت کے ساتھ زندہ ہے۔ اوپر کی کائنات میں بھی حرکت ہی میں زندگی ہے، نیچے کی کائنات میں بھی حرکت ہی میں زندگی ہے۔ ایک ننھا سا بیج جو آپ زمین کے اندر بوتے ہیں، اس کے اندر حرکت ہی ہوتی ہے تو کومپل نکالتا ہے، کومپل کو حرکت ملتی ہے تو ایک تنا بنتی ہے، تنا کو حرکت ملتی ہے تو پھر وہ شاخوں میں بڑھتا ہے، شاخوں کو حرکت ملتی ہے۔ یعنی چینج اور حرکت حول کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، پھر اس کے اندر مزید چینج آتی ہے تو اس کے اندر ذائقے بنتے ہیں۔ گلاب کا بیج یا اس کی کلی جب پھوٹتی ہے تو اس کا پہلا مرحلہ حرکت ہی سے ہوتا ہے، پھر اس کے اندر مسلسل ایک چینج آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ گلاب کی پتیاں بنتی ہیں، رنگ بنتے ہیں، خوشبو اس کے اندر بھری جاتی ہے۔ لا حول، یہ ساری چینج ممکن نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ پوری کائنات چینج کے اوپر، حرکت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور لا حول تحول سے ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانا، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جانا۔ آپ میرے اوپر، اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر اس کو چند لمحوں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپلائی کریں۔ میں اور آپ ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ تھے، پانی کا بوند تھے، پانی کی اس بوند کو حرکت ملی، موومنٹ ملی، اس کی کیفیت کا اللہ نے فیصلہ کیا بدلا جائے، خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے پھر ایک گوشت پوست کا وجود بنا، اس گوشت پوست کے وجود سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، انگلیاں بنی، یہ حول ہے، پورے بنے، یہ حول ہے، لکیریں بنی، یہ ایک اور چینج، ایک اور کیفیت ہے، آنکھیں بنی،
پلکیں بنی، بھویں بنی، لا حول، یہ ساری چینج، یہ ساری تبدیلیاں، یہ ساری حرکتیں، یہ ساری کیفیت کے اندر ارتقاء ممکن نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ کے فضل سے، مگر اللہ کی رحمت سے۔ یہ اللہ کا فقیر بندہ، محتاج و مسکین بندہ عبید الرحمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ تشریف فرما ہیں۔ اس دن کے اندر ایک دن میں ہم کم و بیش تقریباً 20,000 مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، یہ بلنک کرتی ہیں۔ ایک دفعہ کی بلنک کے اندر پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ اس کو لبریکیشن دیتا ہے، وگرنہ ہماری آنکھیں خشک ہو جائیں ایک دفعہ کے بلنک میں کتنا یہ آکسیجن اندر لے کے جاتی ہیں، وگرنہ یہ بالکل ڈرائی ہو جائیں ایک دفعہ کے بلنک میں کیسے یہ دماغ کو میسج بھیجتی ہیں۔ یہ حرکت لا حول، اے اللہ ممکن نہیں ہے جب تک تو نہ چاہے۔ اے اللہ میرے وجود کے اندر سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے، ایک دفعہ میں آکسیجن تازہ اپنے اندر لے کے جا رہا ہوں، دوسری دفعہ میں اپنے اندر کے مختلف قسم کے بخارات جسم سے باہر نکال رہا ہوں۔ یہ ایک چینج اور ایک حرکت ہے۔ اے اللہ یہ تیرے بغیر ممکن نہیں ہے۔ زبان بولتی ہے تو تیری توفیق سے، کان سنتے ہیں تو تیری توفیق سے، آنکھوں میں جنبش ہے تو تیری توفیق سے، قدموں کی آہٹ ہے تو تیری توفیق سے، دماغ کی سوچ ہے تو تیری توفیق سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کائنات میں کوئی حرکت ممکن نہیں ہے، اور اس حرکت کے لیے جو طاقت چاہیے وہ ممکن نہیں ہے مل جائے الا باللہ۔ اے اللہ جب تک تو نہ چاہے۔ یہ عرش کا خزانہ ہے، پوری کائنات میں اس لفظ کو پھیلائیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ واقعتاً یہ عرش کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ دن اور رات ایک حول ہے، ایک تحول ہے، یہ بھی ممکن نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورج کا طلوع و غروب یہ بھی ایک تحول ہے، ایک حرکت ہے، ممکن نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ چاند کا آنا اور جانا یہ بھی ایک تحول اور چینج ہے، ممکن نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ دن رات کی سفیدیاں سیاہیاں ممکن نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ سمندر کے پانی اور اس کی حرکت لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایک عظیم معنی اے اللہ میرے اندر جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑنا اور نیکی کی طرف آ جانا یہ ممکن نہیں جب تک تو نہ چاہے۔ اسی لیے جب اذان ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ امام کائنات نے کہا جب وہ یہ کہے تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ میں اپنے دکان پہ بیٹھا ہوں، مجھے اگر تیری طرف جانے کی توفیق ملنی ہے، یہ حرکت بھی میں نے کرنی ہے تو تیری توفیق سے کرنی ہے، صلاحیت بھی ملنی ہے تو تیری توفیق سے ملنی ہے۔ بعض دفعہ ہم زندگی کے مختلف قسم کے مشغلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو، اللہ کی طاقت کو بھول جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ریمائنڈر ہے جو ہمیں یاد کرواتا ہے کہ تم تو اتنے کمزور ہو، رب کریم اگر چاہے تو عین اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری حرکت بند ہو جائے تو ہم کس قابل رہیں گے؟ آنکھ جھپکتی ہے 20,000 مرتبہ دن میں، ان میں سے ایک دفعہ بھی اللہ نہ چاہے تو رکی کی رکی رہ جائے۔ سانس کتنی دفعہ ہم اندر لے کے جاتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، اندر جاتا ہے تو اس کی توفیق سے، باہر آتا ہے تو اس کی توفیق سے۔ ہارٹ بیٹ ایک منٹ کے اندر 60 70 80 100 دفعہ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ہر دفعہ موت کے منہ میں جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر وہ چل رہا ہے، اس کے اندر حرکت ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ہسپتال کے مریضوں کو دیکھ لے، اور آئی سی یو اور وارڈ کے اندر پڑے ہوئے ان غریبوں کو دیکھ لے جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اس وقت یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنی مرضی سے واش روم میں چلے جائیں، بیٹھ ہی جائیں، ٹانگ کو حرکت ہی دے لیں، ایک لفظ ہی اپنے پیارے سے بول لیں، ہم کچھ کہہ ہی لیں، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھنے کے قابل ہی ہو جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ،
بندہ مومن یہ کلمہ کہہ کے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس میں ایک تواضع آتی ہے، انکساری آتی ہے، عاجزی آتی ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو جنت کا یہ ایک پورا دروازہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کو اس پہ یقین ہو جائے اور اس کلمے کے اوپر پوری طرح اس کا اعتماد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے فقد اسلم واستسلم، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا من لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ کہتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں سیر پہ گیا، ابراہیم سے ملاقات ہوئی، ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اپنی امت کو پیغام دینا کہ جنت ایک بیاباں ہے اور اس کے اندر ہریالی ذکر سے آنی ہے، اور اپنی امت کو کہنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اور ایک روایت میں اضافہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، اپنی امت کو یہ پیغام دینا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر تاثیر ہے وہ کسی اور کلمے میں نہیں پائی جاتی۔ زندگی کی ٹینشن اور پریشانیوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے وہ کسی اور وظیفے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اکثرو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ ویسے تو ہم اتنی محنت کر لیتے ہیں جب ہمیں زمین سے پانی نکالنا ہو 50 فٹ تک نیچے جاتے ہیں، پانی نہیں آتا، بور والے سے کہتے ہیں آ جائے گا پانی، بس 100 فٹ کر دیں، 100 فٹ پہ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں 150 فٹ کر دیں، 150 فٹ پہ نہیں آتا، کہتے ہیں 200 فٹ کر دیں، 250 فٹ کر دیں، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اکثرو، زیادہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو پریشانی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 200 دفعہ کر دیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، 500 دفعہ کر دیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، 1000 دفعہ کر دیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، اکثرو، زیادہ کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، مسئلے بھی حل ہوتے رہیں گے اور جنت کا دروازہ بھی کھلتا رہے گا۔